الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا، ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا۔ مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی، اس جا جہاں نہ دخل ہو فہم و گمان کا۔ تعریف آپ کی نہ کرے ہم تو کیا کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں، یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا۔ جلا دیتی ہے شمع خفتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی زمانے کی تقدیر دیکھی۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کے زیر اہتمام پہلے مرکز اہل سنت جماعت جامع افضل گنج میں حضور قطب الہند میر حسین شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ العزیز کے عرس پاک منانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت حافظ میر حسین شجاع الدین صاحب قبلہ کی درگاہ شریف عیدی بازار حیدرآباد میں ہے، اور بڑی معروف مشہور فیض رساں درگاہ، جہاں درد مندوں کا، غم کے ماروں کا ہمیشہ تاندا بنا ہوا رہتا ہے۔ آج بھی حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ سے ہزارہا لوگ فیض پا رہے ہیں۔ حضرت کا عرس مبارک 4 محرم حرام کو ہوتا ہے، کیونکہ 4 محرم الحرام حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کی تاریخ ہے۔ تو اس وقت عیدی بازار حیدرآباد میں حضرت کا عرس مبارک جاری ہے، اور حضرت کے فیوز و برکات سے حیدرآباد اتنا مالا مال ہوا، اور حیدرآباد کے اطراف و اکناف بھی
حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین متوسلین موجود ہیں۔ آپ کی فیض کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ طریقت، شریعت، حقیقت اور معرفت سے واقف ہوئے۔ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ حافظ قرآن ہیں اور زبردست قاری ہیں، اور سبا اور اشراء کے قاری ہیں، اور جید حافظ قرآن ہیں، اور مرتاس عالم دین ہیں، با کمال صوفی ہیں، مرشد ہیں، اکمل فقیر ہیں۔ صرف مرشد نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مرشد بنا دیا۔ صرف ولی نہیں ہے، لوگوں کو ولی بنا دیا، ولی گر ہے۔ صرف اللہ کے محبوب نہیں ہے، آپ نے ایسی تعلیمات سے اپنے مریدین کو آراستہ پیراستہ کیا کہ وہ بھی اللہ کے محبوب ہو گئے۔ صرف عالم نہیں ہے، آپ نے لوگوں کو عالم بنا دیا۔ حیدرآباد دکن میں سب سے پہلے مدرسہ حفاظ، مدرسہ دینیا، یہ جامع مسجد چار مینار کے پاس جو ہے، اس میں سب سے پہلے حیدرآباد دکن میں مدرسہ دینیا، مدرسہ حفظ اور مدرسے کا قیام عمل میں لانے والی ذات گرامی حضرت میر حسین شجاع الدین صاحب قبلہ کی، جس کی وجہ سے کئی طلباء حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، اور آپ کے مرید ہو کر اللہ والے ہوئے۔ تو ایسی عالمانہ، روحانی اور پر جلال، پر عظمت ذات حضرت حافظ میر حسین شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ عربی زبان میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ آپ نے کئی چیزیں عربی زبان میں منظوم کی، جس کو آج لوگ جو سمجھنا محال ہے، اور آپ نے فقہ حنفی پہ کام کیا، کیونکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے تھے، حنفی ہیں، اور آپ کے پیر و مرشد جن کی درگاہ خندار شریف میں ہے، نادیڑ میں جو خندار شریف ہے، مہاراشٹرا نادیڑ، وہاں خندار شریف میں آپ کے پیر و مرشد کی درگاہ شریف ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شاہ رفیع الدین خنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے ان سے بیعت و خلافت حاصل کی، اور ان سے روحانی اور سلوک کے تعلیمات کر کے قطب الہند ہو گئے۔ حضرت شاہ رفیع الدین خنداری بھی بہت بڑے عالم، بہت بڑے صوفی، بہت بڑے استاذ، اور دین اور روحانیت میں اعلیٰ مقام رکھنے والی ذات حضرت شاہ رفیع الدین خنداری کی ہے۔ ان کی ذات سے بھی ہزاروں لوگ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ حضرت شاہ رفیع الدین خنداری حضرت شاہ رفیع الدین خنداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول اللہ رحمت آباد نلور میں، جن کی درگاہ ہے۔ تو اس طرح حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کو قادریہ سلسلے میں، رفاعیہ سلسلے میں، نقشبندیہ سلسلے میں، سہروردیہ سلسلے میں، شاذلیہ سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں حضرت شاہ رفیع الدین خنداری رضی اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل ہوا۔ تو حضرت شجاع الدین صاحب ایک ایسے کامل پیر ہیں کہ آج حیدرآباد میں اکثر خانقاہیں حضرت شجاع الدین صاحب ہی کے فیض سے جاری و ساری ہے، جس میں قاضی پور شریف کی جو درگاہ حضرت خواجہ محبوب اللہ سید محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو قاضی پور شریف میں ہے، حضرت خواجہ محبوب اللہ جن کو سید محمد صدیق جن کا نام گرامی ہے بے کس نواز خواجہ، ان کے والد گرامی حضرت میر درویش علی یعنی حضرت محمد بادشاہ حسینی پاشا میاں جن کو کہا جاتا ہے، پاشا میاں رحمۃ اللہ علیہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کے مرید و خلیفہ۔ تو اس طرح حضرت پاشا میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ مرید و خلیفہ ہے حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کے۔
ان کے مرید و خلیفہ ہیں ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے حضرت سید محمد صدیق خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے مرید و خلیفہ ہیں خواجہ محبوب اللہ کے حضرت بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ۔ اس طرح حضرت شجاع الدین صاحب حضرت بحر العلوم کے جد پیر ہیں، اور حضرت بحر العلوم ہی کو فیض نہیں ملا بلکہ حضرت سید الشیوخ سید عمر حسین صاحب قبلہ خادی چمن میں جن کی درگاہ ہے، ان کو بھی اپنے والد گرامی پاشا میاں سرکار خواجہ محب اللہ سے فیض شجاع الدین صاحب کا ملا، اور خادی چمن اور صدیق گلشن جگمگا رہے ہیں تو شجاع الدین صاحبی کی روشنی سے جب بہر آ رہے ہیں۔ تو حضرت بحر العلوم سرکار کا میں ادنا مرید ہوں، تو شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بھی میرے پیروں کے پیر ہیں، اس لیے ان کے عرس پاک کے اس موقع پر حضرت کے تعارف میں کیا تعارف کر سکتا ہوں، ان کا ذکر کر کے ہم ان کے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو کے اللہ سے کرم کی بھیک مانگ رہے ہیں، رسول اللہ کی نظر کرم چاہ رہے ہیں، اولیاء کا فیض چاہ رہے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ شجاع الدین صاحب قبلہ ہم پر نظر کرم فرما کر ہم کو بھی جنت عطا فرمائیں گے۔ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کا کمال یہ ہے کہ آپ جہاں حافظ قرآن تھے خود تراویح پڑھاتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آپ کی ایک کتاب کشف الخلاصہ جو مشہور ہوئی، اس میں آپ نے تمام فقہ کے مسائل کو شاعری میں ڈھالا، نظم کیا اس کو، وہ ساری دنیا میں مشہور ہے حضرت کی کتاب۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پہ لکھی آپ نے، طہارت سے شروع کر کے تمام مسائل فقہ کے آپ نے نظم کیا۔ کمال ہے کہ آپ ہر بات نظم میں کرتے تھے، بعض خط بھی آپ کے نظم میں ہے۔ اکثر ملفوظات آپ کے نظم میں ہیں، تو آپ اتنے شاعری کے ماہر تھے، یعنی شعر و شاعری میں، فن شاعری میں ید طولا رکھتے تھے، اور کئی آپ کی غزلیات ہے اور اس میں عشقیات تصوف کی شاعری ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل بھی مستانہ وار ہو جائے گا اور آپ بھی تصوف سے واقف ہوں گے۔ تو بہت سی ساری رسالے آپ نے لکھے، سما پہ آپ نے رسالہ لکھا، جماعت پہ آپ نے رسالہ لکھا، روایت الہی پہ آپ نے رسالہ لکھا، تو آپ کا قلم با کمال قلم تھا، جس مضمون کو لکھتے اس کا حق ادا کر دیتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے۔ تو ایسے بڑے عالم ہمارے حیدرآباد میں ہیں جس سے ہم فیض اٹھا رہے ہیں، ہم انہی سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ جو ہے، اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کسی جاہل کو ولی نہ بناتا، جتنے ولی ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ تو حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل بھی ہے، عالم باعمل بھی ہے، شریعت کے ایک ایک اصول پر، سنتوں پر عمل کرتے تھے حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، ہاں، اور آپ ایک ایک کو اس پر عمل کراتے تھے۔ ایک آپ کے نواب صاحب تھے رشید خان، جو آپ کے بہت قریب تھے، جب وہ آپ کے قربت میں تھے، جب وہ جوان ہوئے تو حضرت نے کہا میاں داڑھی رکھو، تو انہوں ٹالم ٹولی کر رہے تھے، تو حضرت نے کئی مرتبہ کہا کہ شریعت کی پابندی کرو، داڑھی رکھو۔ تو دیکھو ہمارے بزرگان دین کس طرح لوگوں کو سرکار کی سنتوں کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ آج لوگ وہ اب داڑھی رکھو، نکو رکھو، دل میں ہے تو بسے بولے لوگ، دل میں محبت رہنا، چہرے پہ داڑھی رہو، نکو رہو، دل کی داڑھی رہنا ان کو۔ اور حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو قریبی تھے، ارے شجاع الدین صاحب قبلہ کا تو ایسا عقید میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسی مرتاس ولی ہے، تو آپ نے ان کو کئی مرتبہ کہا، اس کے بعد نہیں، اب تم کو اچھا سختی سے بولنا پڑے گا۔ ایک دن ان کے خواب میں چلے گئے حضرت، خواب میں جا کے ڈانٹے، کیوں میں تم کو کئی مرتبہ بول رہا ہوں داڑھی رکھو، تم داڑھی نہیں رکھنا۔ ایسی حوث ہوئی، صبح اٹھ کے داڑھی رکھنا شروع کر دیا۔ دیکھیں آپ کمال کیسا ہے۔
تو آپ اپنے ایک ایک مرید کو سنتوں کا، شریعت کا پابند کرتے تھے. خود تہجد کو اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، ذکر و شغل میں رہتے تھے. آپ کے کئی مریدین کو آپ ایسی توجہ دیتے تھے کہ مریدین تمام سلوک کے منازل طے کر لیتے تھے. وہ کمال تھا. آج کامل تھے جیسے مرشدین، آج مرید ہو جا رہے ہیں، وہ کمالات کہاں حاصل کر رہے ہیں؟ تو آپ کا ایک ایک مرید ولی ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ اتنا پھیلا ہوا ہے. یہ کمال تھا حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی میں. آپ لوگوں کو شریعت کا پابند کرتے تھے اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کرواتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، اپنی پیر کی درگاہ کو جاتے، حضرت شارف الدین خنداری رحمۃ اللہ علیہ، پھر وہاں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول اللہ کی درگاہ کو جایا کرتے تھے، وہاں سے فیض حاصل کرتے تھے، درگاہوں میں معتکف رہتے تھے اور فیوز برکت حاصل کرتے تھے، اور مختلف علاقوں میں بیٹھ کے اعتکاف کرتے تھے. اس طرح فیوز و برکات عام بھی کرتے تھے اور خود بھی پکے شریعت کے پابند تھے اور طریقت میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے. حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ ایسے. اور حضرت کی چہرے کا اور حضرت کی ذات کا یہ کمال تھا کہ حضرت کو دیکھ کر کئی لوگ غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اور بڑے بڑے عہدے رکھنے والے، فوج رکھنے والے سووں کی تعداد میں آپ کے دامن گرفتہ ہو کر، آپ کا دامن پکڑ کر اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیا. کئی ایسے لوگ ہیں. کئی آپ نے غیر مسلموں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے. اس لیے وہ اپنے خاندان کے ساتھ نہیں، اپنی فوج کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سووں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے تھے آپ کے ہاتھ پر. یہ باتوں سے ہم حیرت حیدرآباد میں ہم کو خود نہیں معلوم کہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کتنی اعلیٰ ہے. اس لیے آج بھی آپ کی درگاہ جگمگا رہی ہے، آج بھی آپ کا فیض جاری ہے، آج بھی کئی لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہے. وصال کے بعد بھی آپ نے لوگوں کو فیض پہنچایا. وصال اور وصال سے پہلے بھی آپ کی کئی کرامت ہے. کئی لا علاج مریضوں کا علاج کر دیا آپ نے. کئی لوگوں کو جو غموں میں تھے ان کو خوشی کری. کئی لوگ جو بے روزگار تھے آپ کی فیض نظر سے روزگار ان کو لگ گیا. کئی جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو ہدایت مل گئی. کئی لوگ ایسے ہیں، آپ مریدوں پہ ایسی نظر رکھتے تھے کہ آج کل ایسی نظر کوئی بھی مرشد نہیں رکھ رہا. مرشد ہے، مرشد نہیں ہے نا، وہ مرشد تھے. ایک مرتبہ ایک مرید صاحب آپ کے کسی گناہ میں ملوث ہو جا رہے تھے. بھئی انسان ہے، بشر ہے، شیطان لگا ہوا ہے. تو آپ کے ایک مرید اچھے تھے، نامی، اور پابندی سے آپ کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے تھے. آپ جامع مسجد کو آباد کرے، ورنہ جامع مسجد چار مینار میں ہتھی بنا جاتا تھا، کچرا پڑا رہتا تھا حوض میں. حضرت شجاع الدین صاحب نے جامع مسجد یہ جو ہے چار مینار کی اس کو آباد کیا، وہاں مدرسہ قائم کیا، وہاں مریدوں کو توجہ دی اور مریدوں کو ولی بنا دیا اس جگہ بیٹھے. یہ فیضان ہے. تو آپ کے ایک مرید تھے جو آپ کے آتے تھے، لیکن ان کو غلبہ ہو گیا، شیطان کی چکر میں آ گئے. انسان بشر ہے نا بھائی، تو آ گئے. تو ایک برائی میں ملوث ہو جا رہے تھے حضرت وہ آپ کے مرید. ہاں، آپ اب برائی ہونے والی تھی. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ ایسا کھڑے ہوئے ہیں. جیسے ان کی نظر پڑی، تھرتھری ہو گئی، وہ تمام چیزیں چھوڑ کے چلے. برائی سے بچا لیا. بیٹھے چار مینار کی جامع مسجد میں، نظر رکھے مرید پہ. کیا شان ہے شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. مرید کو بچا لیا. ایسے مرشدین تھے، ایسے مرشد تھے
ایسے ایک با کمال روحانی فیوز و برکات دینے والے تھے، اپنے مرید کو برائی کی طرف جانے نہیں دیتے تھے، اس لیے لوگ مرید ہوتے تھے تاکہ ہم یہاں بھی بچ جائیں وہاں بھی بچ جائیں۔ یہ کمال تھا پہلے کے صوفیہ میں، یہ وہ ذات تھی اعلیٰ حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حنفی تھے، درگاہوں کو جاتے تھے، 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اپنے مریدوں کی خبر گیری کرتے تھے، مریدوں کو اعلیٰ مقام پہ پہنچاتے تھے اور سنتوں کی پیروی کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے دل سے ہونا چاہیے، نہیں دل سے نہیں، ظاہر بھی سنت میں رہنا ہے، باطن میں بھی سنت میں رہنا ہے، یہ درج دیتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا جو میرے کو صبح میں دیکھے گا اس کو مٹھائی ملے گی، حضرت بول دیے۔ آپ صبح تہجد سے اٹھ جاتے تھے، آپ صبح وہاں چاند مینار کی مسجد میں وضو کر کے، تو ایک آپ کے مرید تھے گرما کے دنوں میں وہیں سو رہے تھے، آپ نے ان کے پر پانی چھڑکا، پانی انہوں اٹھے تو سب سے پہلے حضرت کا چہرہ دیکھے، تو انہوں بولے میں نے سب سے پہلے حضرت کا چہرہ، میرے کو مٹھائی ملی گی، خوش ہو گئے انہوں۔ خیر حضرت کے پیچھے نماز رہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ہی ایک صاحب مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، جب مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گئے تو کیا اب انہوں بھی خوش ہو گئے، اب فوراً نماز کے بعد حضرت کے بازو بیٹھے، حضرت بولے تقسیم کرو، ان کو بولے دیکھو ان کا حصہ میرے کو دے دو، بولے حضرت ان کو حصہ نہیں دیے، ایک بات ہے اس میں پوچھیدہ، آپ سنو یہ، حضرت ان کو حصہ نہیں دیے، رکھ لیے حضرت حصہ ان کا، وہ صاحب کا حصہ حضرت رکھ لیے۔ اب وہ پہلے کے لوگ تھے، آج کل لوگوں میرے کو نہیں دیے، آج تو بھائی ہی جاتا مرید، آج کل مرشد کی بات پہلے مریدہ سنتے تھے، آج کل مرشدہ مرید کی بات سن رہے، تو انہوں مرید تھے، اب کیا مسئلہ تھا کہ خاموش بیٹھ گیا تھا، پھر انہوں کو ظہر کی نماز یہ مرید صاحب جا کے کیا کرے مکہ مسجد میں پڑھے، جب مکہ مسجد میں پڑھے نماز کے بعد وہاں مٹھائی تقسیم ہوئی، مٹھائی لے کے آئے تو حضرت بولے ہاں دیکھے میں حصہ سے روک کے رکھا تھا، وہ بھی مٹھائی دے دیے، تم یہ نہیں سمجھنا کہ دیکھو جگا کے اپنی چہرہ بتا کے مٹھائی بھی منگا کے کھلائے، میں بتانا چاہ رہا تھا دیکھو جو میرے کو دیکھا تم کو مکہ مسجد میں مل گئی نا مٹھائی، یہی اثر ہے اس کا، دیکھیں آپ اثر بتا دیا، وہ ذات ہے حضرت میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے وصال کے بعد بھی کئی لوگوں کو آپ نے مدد فرمائی، کئی لوگوں کے مرض کو دور فرمایا، تو کئی آپ کی کرامتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے وزارت رکھنے والے، بڑے بڑے منصب رکھنے والے آپ کے قدموں پہ لوٹتے تھے، وہ ذات ہے حضرت حافظ میر حسین شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی، آج بھی ان کا فیض جاری ہے، ساری ہے، ہم تو انہی کی خانقاہ سے وابستہ ہیں، اس لیے آج ہمارے کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت جو ہے نا، اب یہ ایک بات آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت کا امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس کیسا مرتبہ ہے۔ ایک عرب سے صاحب آئے، عرب سے ایک صاحب آئے، حضرت حسین شجاع صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، مل کے بولے میں آپ سے مل چکا ہوں اس سے پہلے، تو انہوں بولے کہاں ملے؟ حضرت بولے کہاں ملے؟ تو بغداد میں ملا میں، کہاں ملے؟ بغداد میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی درگاہ کو جا رہا تھا، وہ صاحب بولے آپ نکل رہے تھے، وہاں ملاقات کی، حضرت بولے میں بغداد گیا ہی نہیں، پھر حضرت نے فرمایا ہو سکتا ہے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ پہ کشف خلاصہ جو آپ کی کتاب ہے وہ لکھا ہوں، وہ حنفی فقہ پہ ہے، تو امام نے ان مجھے اتنا پسند فرمایا ہے، یہ ہے، اس لیے یہ ذات گرامی ایسے لوگ ہیں میاں جو رسول اللہ کو دیکھنے والے ہیں۔ ہاں میں ایک شعر نوٹ کرا تھا حضرت کا، لیکن وہ نہیں لگایا کہ آپ جیسی ذات درگاہوں کو جاتی تھی، آپ جیسی اعلیٰ ذات جو آپ کا نام لیے تو ہماری بگڑی بن جاتی ہے، آپ غوث اعظم کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے، ایسی ذات ہے۔ یہ بزرگوں نے ہمیں عقیدہ اہل سنت جماعت سکھایا،
صحابہ اکرام کی تعظیم کرتے تھے، اہل بیت اطہار کی. آپ جو ہے نا حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنیفہ یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ کے وصال کے بعد حضرت علی نے جب دوسری شادی کی نا تو ان سے جو صاحبزادے حضرت عباس اور ان کے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ بہت مشہور ہے تاریخ میں. حضرت محمد ابن حنیفہ جو امام حسن کو روک کے مت جاؤ کوفے کو، حضرت محمد ابن حنیفہ حضرت علی کے بھائی، حضرت علی کے صاحبزادے لڑکے ہیں. حضرت علی ان کو بہت چاہتے تھے. حضرت محمد ابن حنیفہ امام حسین کے بھائی حضرت محمد ابن حنیفہ جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے تولد ہوئے، ان کے اولاد میں ہے حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہے. علوی سید ہیں حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے سلسلے میں مرید ہیں. بہت با کمال، بہت بڑی ہستی ہے. ان کا نام لینا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہے. اللہ نے ایسے پیروں کو ہم کو عطا فرمایا ہے، جس کے پیر شاہ رفیع الدین خداری ہوں، جس کے پیر خواجہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ ہو. ان کا کیا کہنا، وہ بھی زبردست پیر ہے. اور ان کے جو ہے نواز خواجہ محب اللہ سرکار قاضی پور شریف میں ہیں. اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ شہید، جو حضرت عبداللہ شہید جو ہے بولی میں گر کے جو ہے شہید ہو گئے، وہ ان کی جو ہے صاحبزادی حضرت پاشا میاں سرکار جو قاضی پور شریف میں خواجہ محب اللہ سرکار کے والد ہیں، ان کی بیوی ہیں. اور خواجہ محب اللہ ان کے بیٹے ہیں. تو اس طرح حضرت خواجہ محب اللہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کے نواسے ہوتے ہیں. تو اس طرح بہت بڑا سلسلہ ہے حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ کا. آج جتنی خانقاہیں چمک رہی ہیں شجاع الدین صاحب قبلہ کا فیض ہے. اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ ایسے عالم، اور آپ کا تخلص فقیر تھا، آپ شاعری کرتے تھے. شاعر بھی با کمال شاعر ہے. کبھی میں سناؤں گا ان کی شاعری. با کمال شاعر تھے. اور آپ کا تخلص فقیر تھا. اور غوث اعظم سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، پیران پیر سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑا فیض پہنچاتے تھے. آپ کی عزت حضرت شیخ جی حالی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. ابو الولائی سلسلے کے جو شیخ جی حالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عزت حضرت سعد الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، جن کی درگاہ گھانسی میں. اور آپ کی عزت حضرت حافظ خیر آبادی حافظ محمد علی خیر آبادی. جب حافظ محمد علی خیر آبادی کو معلوم ہوا کہ حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو آپ نے کہا دکن کا آفتاب بجھ گیا. اتنی ذات عالی تھی حضرت شجاع الدین قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ ہم کو حضرت شجاع الدین صاحب کا فیض ہے، جو ہمارا یہ جلسہ بھی قائم ہے، ہمارا اجتماع بھی قائم ہے. آج ہم جو بھی کریں ان کا بھی فیض ہمارے ساتھ شامل ہے. اور ہم حضرت شجاع الدین صاحب قبلہ سے عرض کرتے ہیں، آپ اپنے پیر، اپنے ماں باپ کے طفیل میں ہم پر اپنی نظر کرم ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہماری بگڑی بناتے رہے، اور ہماری زندگی بناتے رہے، اور ہم پر کرم اسی طرح بناتے رہیں، تاکہ آپ کے فیض کا ہم دریا لوگوں پہ لٹاتے رہیں گے. یہ ہم کو عزت مل گئی کہ آج ہم میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ کا جلسہ کر کے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں. اور آئندہ جمعے کو، اب آنے والے جمعے کو 10 محرم ہے. 10 محرم کو اسی مقام پر پہلے مرکز اہل سنت میں ہمارا عاشورے کا یعنی امام حسین علیہ السلام شہیدان کربلا کا جلسہ ہوگا. دعائے عاشورہ ہوگی. ہینڈ بل ہے، ہینڈ بل لے جائیے. میاں لوگوں کو ذرا بڑے ہینڈ بل تقسیم کر دیجیے. آپ ہینڈ بل دے دیجیے. آپ حضرات دوسروں تک بھی پہنچائیے. مسجدوں میں اعلان کرائیے، اور اعلان مسجدوں میں بھی کرائیے. کچھ ہینڈ بل زیادہ لیجیے. اب 2-3 ہینڈ بل زیادہ دو بھائی، 2-3 دن دو. آپ محلوں میں بھی دیجیے اپنے دوست احباب کو. اور اس جلسے کی تو آپ خصوصاً معلوم ہے کہ 10 محرم کو صبح 10 بجے اس مقام پر یعنی جامع مسجد افضل میں صبح 10 بجے 10 محرم کو 20 اگست کو صبح 10 بجے جلسہ آغاز ہو جائے گا. جمعے کی نماز ہوگی. جمعے کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا. 11:30 بجے دن 11:30 بجے دن 10 محرم کو 20 اگست کو 11:30 بجے دن دعائے عاشورہ پڑھی جائے گی. آپ اس میں شرکت فرمائیے. لوگوں کو دیجئے. لوگوں کو آپ
اطلاع فرمائیے اور آپ بھی یہ جلسے میں شریک رہیے اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے اور 10 بجے ٹھیک یہاں تشریف لا لیجیے اور 9 محرم کا جلسہ زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹے میں باہر ہوگا اور 8 محرم کا جلسہ ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ چمن میں باہر ہوگا 8 محرم کا جلسہ تشریف لائیے۔ پیر کے دن کا جلسہ کشن باغ 9 نمبر میں ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ شہر میں آج کا جلسہ تو ظہیر آباد ماڈگی میں ہے، وہاں تو آپ آ نہیں سکتے، لیکن پیر کے دن تشریف لائیے کشن باغ میں 9 نمبر میں پوسٹر دیکھ لیجئے۔ اور منگل کے دن مراد نگر میں جلسہ ہے، مسجد قادریہ میں، سید علی گڑھا مراد نگر میں ہے، آسان مسجد ہے۔ چہارشنبے کا جلسہ ملڑ کی تعلیم فتح دروازہ میں ہے اور جمعرات کو شب عاشورہ کا جلسہ زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹا میر جملہ میں ہے اور 10 محرم کو یہاں پر جلسہ ہوگا۔ تشریف لائیے تاکہ امام حسین اپنی نظر کرم سے ہم کو جنت میں لے کے چلے جائیں۔ اسی نیت سے آئیے کہ ہم سرکار کو خوش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ شہزادے ہیں سرکار کے، وہ اللہ کے بھی محبوب ہے، رسول اللہ کے بھی محبوب ہے، اور ان کی محبوبیت پہ آنا ہے، ان کو اللہ کا محبوب سمجھ کے آنا ہے۔ اس لیے ان جلسوں میں شرکت فرمائیے اور امام حسین کی نظر کرم حاصل کیجئے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے اور سلام کے بعد تشریف رکھیے۔ امام جب حضرت شجاع الدین صاحب کا ہم نے عرس منایا، فاتحہ دی ہے، اس لیے حضرت شجاع الدین صاحب کا تبرک ہے، سلام کے بعد تبرک کھا کے جائیے۔